یہ نظام کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، افراد کا مسئلہ ہے اور چلانے والوں کا مسئلہ ہے۔ میں ایک عالم دین کی تقریر کو سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو افراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے، تو ان کے اجتماع سے جو نظام بن گیا وہی ریاست مدینہ تھی، کیونکہ ان لوگوں کا کردار اور اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ ظاہری بات ہے وہ اس قبائلی سوسائٹی میں، یعنی ایک قبائلی نظام تھا بنیادی طور پر اس سے پہلے مدینہ منورہ میں، تو وہ چونکہ افراد اچھے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، باصلاحیت تھے، تو انہوں نے ایک ایسی مثالی حکومت دنیا کے لیے چلا دی اور چھوڑ دی کہ آج تک کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا، کوئی ان کی تقلید نہیں کر سکا اس طرح۔ آپ دیکھیں موجودہ دنیا میں کہ صدارتی نظام بھی کئی ممالک کی ترقی کا سبب بنا ہے، مثلاً امریکہ ہے۔ پارلیمانی نظام کے نتیجے میں بھی برطانیہ جیسے ملک کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے۔ کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی چین جیسا ملک ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی ترقی کی۔ تو بعض ممالک نے ایون ڈکٹیٹرشپ میں ترقی کی، لیکن وہ پاکستان کے اندر ہم نے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام تجربے کر لیے ہیں ماضی میں۔ ہم نے صدارتی نظام کا تجربہ کر لیا ہے، ہم نے بنیادی جمہوریتوں کا تجربہ کر لیا ہے، ہم نے اسی طرح ڈکٹیٹرشپ تو مسلسل یہاں پہ آتے رہے، اور ہم نے پارلیمانی نظام کا بھی تجربہ کر لیا ہے، لیکن کسی ایک میں بھی ہم ترقی نہیں کر سکے، کسی ایک میں بھی ملک میں امن نہیں آ سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں فرق نہیں ہے، یہ آج لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کون سا تجربہ ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ماضی کے ڈکٹیٹروں نے کون کون سے تجربے پاکستان میں نہیں کیے۔ یہی نظام اور اس کے ساتھ اگر صحیح افراد مل جائے، اگر ان کا ول صحیح ہو، تو میرے خیال میں اسی نظام کے ساتھ بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اس میں میرٹ کی بالادستی ہو اور اس میں آئین کی بالادستی ہو۔ آپ دیکھیں کہ حکومتوں کے قیام کی جو بنیاد ہے وہ الیکشن ہے۔ پاکستان میں الیکشن ہی فیئر نہیں ہوتے۔ 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹا دیا گیا اور جعلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی، اور پھر اب 2024 میں فارم 47 کا ڈرامہ رچایا گیا اور جعلی حکومت ملک پر مسلط کر دی۔ تو آپ بنیاد اس کی غلط رکھ دیتے ہیں۔ اگر صحیح الیکشن ہو، اب یہ آئین نے تو ہمیں نہیں کہا ہے کہ ہم الیکشن میں داندلی کریں، یہ کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں ریگنگ کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے ظاہری بات ہے کہ جب یہاں پہ نظام جعلی ہو تو اسی طرح سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر بھی بڑی حد تک وہ جعلی ہی ہے۔ ان کے ہاں جمہوریت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخصی جماعتیں ہیں، اور وہ اب آئین نے یا نظام نے تو ان کو یہ نہیں کہا ہے، آئین اور نظام نے تو ان کو یہ پابند بنا دیا ہے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر انتخابات کریں اور وقت پہ کریں اور میرٹ کے ذریعے لوگوں کو آگے لے آئیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بیوروکریسی میں احتساب کا کلچر نہیں ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اگر میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن ان کے ڈپارٹمنٹل کو چھوڑیں، ہم نے کتنی مرتبہ نیب بنایا اور پھر بگاڑا، نیب بنایا پھر بگاڑا، تو اس کے ذریعے اگر وہ لوگ اپنی صحیح ڈیوٹی کریں۔ اور پاکستان کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کرتا، لیکن وہ دوسروں کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ میں جرنلسٹ ہوں، میرا بنیادی کام جرنلزم ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں
اور دوسرے طبقات کے کام کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب آئین نے ہر کسی کا کام بھی متعین کر دیا ہے اور ہر کسی کے حدود بھی متعین کر دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے وہاں پھر افراد کی غلطی آ جاتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو میری تو اپنی رائے یہ ہے